مسئلے کو سمجھنا دلیل کے ساتھ اور پھر جا کے اپنے اکابرین سے تحقیق کر لینا۔ نمبر ایک ہوتی عبادات، ایک ہوتے ہیں معاملات۔ عبادات جو ہوتی ہیں اس کے اندر کمی بیشی تبدیلی اضافہ جائز نہیں، وہ ممنوع الاصل ہوتی ہیں۔ کہو کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل سن لو۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یا انہوں نے ایسے رب کے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے اللہ کے سوا، جب اللہ کے دین کے سوا کو اور دین بنا دیا۔ دین وہ اس کے اللہ اجازت دے گا۔ ایک ہوتے ہیں معاملات، معاملات کے اندر اصل میں اباحت ہوتی ہے۔ کہو کہ دلیل کیا اباحت کی؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ایسا ہر چیز جائز رکھی ہے۔ اب آگیا مسئلہ لباس کا، سورہ اعراف اٹھاؤ، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ نبی علیہ السلام اللہ کا قرآن کہتا ہے اے بنی آدم ہم نے تمہیں لباس عطا کیا، لباس بھی کیسا؟ یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو، تمہارے جو مخصوص مقامات کو ڈھانپنے والا ہو، وریشن اور زینت ہو۔ لباس میں دو خوبیاں ہونی چاہیے، لباس ساتر ہو، پردہ پوشی کا کام دے، اور خوبصورت ہو، خوبصورت بھی ہے، پردہ پوشی والا بھی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے البسوا من ثیابکم البیض، لوگوں سفید لباس پہنو، فإنہ من خیر ثیابکم، یہ تمہارے لباس میں سے بہترین لباس ہے، سفید بھی ہے۔ الحمدللہ۔ اب رہ گیا مسئلہ کالر کا۔ ہم تم قرآن کی آیت پڑھو کالر جو ہے یہ حرام ہے، یا یہ کالر جو ہے یہ کفر کی علامت ہے، اللہ کی قسم یہاں پر کھڑا ہو کے پھاڑ کے نہ جاؤں تو اہل حدیث کا فرزند نہیں۔ نعرہ تکبیر! تم ثابت کرو یہ کفر کی علامت ہے، اللہ کے فضل سے اپنی قیمت کی پرواہ نہیں، یہیں پر پھاڑ کر کے نہ جاؤں تو اہل حدیث نہیں ہے، اور اگر نہ آئے اور کبھی آئے گی بھی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جو شریعت نے شرائط رکھی ہیں ہم تو اس پہ کھڑے ہیں۔ ہم کون سے حنفی فقیہ ہیں جو شریعت کی شرائط پہ راضی نہ ہو؟ اپنی طرف سے شرائط وضع کر لے، اور شرائط بھی ایسی کہ جس پہ کوئی حنفی امام پورا نہیں اتر پاتا۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے میں طرف نہیں جاتا۔ اس لیے اسلام نے لباس کے جو شرائط لگائی ہیں، ساتر ہو ایک، نمبر دو خوبصورت ہو، لیکن اس کی وضع قطع ہاں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، اللہ کی لعنت ہے ان مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ مرد ہو عورتوں جیسا لباس جائز نہیں ہے، عورتیں ہو مردوں جیسا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ اللہ کو مردانہ لباس پہننا ہے، انداز بھی مردانہ ہے، لباس بھی مردانہ ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں عورتوں کی طرح مینے دینے کے لیے دروازے میں، اور جب موقع آئے تو گھر کے اندر والے کمرے میں۔ اللہ کے فضل سے میدان میں بیٹھ کے بات کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس سے آگے سوال ہے، سوال نمبر 2۔ علامہ حق نواز جنگوی، مولانا اعظم طارق، علامہ شیر حیدری وغیرہ تمام عزت رسول کے لیے جان قربان کر گئے، میں نہیں مانتا۔ کیا یہ علماء دیوبند کے فرزند نہیں؟ حضرت علامہ حق نواز جنگوی جہاں تک ان کے نیک کام ہیں، ہم یاد رکھو کسی کے لیے بد دعا کرنے کے قائل نہیں۔ ہم تو وہی کہتے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، یا اللہ جس نے میری پیروی کی وہ ہمیں میں سے ہے، اللہ جو نافرمان ہے تو معاف کرنے والا ہے۔ ہم وہی کہتے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو عذاب دے سکتا ہے، وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اللہ تو معاف کر تو غالب حکمت والا ہے۔ ہم بد دعا کے قائل نہیں ہیں۔ جہاں تک اگنواز صاحب کا معاملہ ہے، یہ دیوبند والے بھی جانتے ہیں کہ جناب مناظرہ جنگ مارکیٹ میں موجود ہے۔ جب بریلوی سے جو ہے وہ رسوائی ہوئی تو پھر اپنی جو زبان کا رخ وہ شیعہ کی طرف ہوا، کافر کافر شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ اب جنگ سمیت ہر جگہ پر شیعہ کا الیکشن میں اتحاد کن کا ہے؟ دیوبندیوں کا کیا حدیثوں؟ اب ابھی کلمہ دوبارہ پڑھ لیا انہوں نے، اپنے قائد سے رجوع کر لیا انہوں نے۔ اب جب وہاں سے بات نہیں بنی، وہاں پر جو اپنی ساری کریم ضائع کروا لی، اب رخ اہل حدیثوں کا ہے۔ اہل حدیث دلائل سے مار ماریں گے، اور ایسی دلائل سے مار ماریں گے کہ دیوبندی اہل حدیث ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے ہم تو زبان سے پیار سے سمجھانے والے ہیں، مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنے والے کے لیے زبان، اور اس کافر جو ہو اسلام دشمن جو اسلام کے خلاف ہتھیار اٹھائے اس کے لیے میدان جہاد میں اترنے والے بھی اللہ کے فضل سے ہم لوگ ہیں۔ یہ لفظ مسلمین ہے۔
کہتے جماعت المسلمین والے اہل حدیث کو باطل کہتے، کچھ وضاحت کریں۔ چور مچائے شور، چور چور چور، چوروں سے خبردار رہی ہے۔ ڈاکو جو چور چوری کر کے بھجن لگتا ہے نا تے پھر وہ کوشش ہوندی کوئی انج دا ہیلا کرو کہ پھڑیا نہ جاواں، وہ چوری کر کے کہندا لوگو چور 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 چور، وجہ کہندا بھی لوگ سوچیں گیا کدھر تے ان لوگ اٹھے ہن کہنا لبنا کنے چوری کیتی ہے۔ تے بے اے نہیں اے حال ہے، اگر صرف دعویٰ کر لین دے نال کسی دوجے دا بطلان ثابت ہوندا ہے تے دعوت مسلمین دا فرعون نے بھی کیتا سی آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من جی صرف جماعت المسلمین دا دعویٰ کر لینا بندہ باقی وہ حق دے ہوگا باقی باطل دے ہوگا تے فرعون نے کی گیا سی وانا من المسلمین۔ ہم کہتے ہیں لوگوں اللہ نے معیار لفظ نہیں رکھا، اللہ نے معیار کردار رکھا ہے۔ قرآن پڑھو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا والذین تبعوا، جنہوں نے پیروی کرے۔ معیار عمل ہے، مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ۔ من صلی صلاتنا واکل ذبیحتنا واستقبل قبلتنا، اور ایک بندہ دعویٰ کرے وہ سماکم المسلمین، اللہ سرنا مسلمین رکھیا ہو سماکم المسلمین۔ ہم کہتے ہیں پہلے ذرا توجہ سے سمجھ لو، دنیا میں کوئی بندہ نہیں جو مسلمین کا منکر ہو، ہر مسلمان کلمہ پڑھنے کفار کے کلمہ مسلمان ہی ہے۔ ہاں اہل بدعت کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ اس لیے صرف پہچان کی حد تک ایک وصف، یہ صرف صالحین کا طریقہ کار بھی ہے، اور قرآن نے بھی مسلمانوں سے ہٹ کے مسلمان کے اوصاف بیان کیے۔ اگر یہی نام تھا قرآن مہاجرین کا نام کیوں بیان کیا، قرآن انصار نام کیوں ذکر کیا، قرآن ربانیین بیان کیوں کیا؟ اگر یہی مسئلہ ہوتا تو نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ لوگوں جو ہے اللہ تعالیٰ سماکم، اللہ تمہارا نام رکھا ہے مسلمین مومنین عباد اللہ، وہ نام کدھر جائیں گے؟ مسند احمد کے اندر حدیث ہے مسلمین مومنین عباد اللہ۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر کے ہم نے کہا مسئلہ نام معیار نہیں ہوتا، کردار معیار ہوتا ہے۔ دلیل کہو گے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا جو ہے لوگوں منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کاذبا، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور وعدہ کا خیانت خیانت کرتا ہے، وان صلى وصام وزعم انه مسلم، اگرچہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو دعویٰ مسلمین کا کرتا ہو تبھی کیا ہے؟ منافق ہے۔ وزعم انه مسلم، دعویٰ مسلم کا ہے، لیکن اسلام نے معیار کیا رکھا ہے؟ کردار رکھا ہے۔ باقی جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے زبان سے کہنے سے نہیں، عملی دلیل سے بات ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے مسئلے کا ثبوت اپنے مسئلے کا کتاب و سنت سے دیا ہے، ہم نے باطل کا رد ان کے گھر سے کیا ہے۔ ہمارے پاس مسلم لاؤ، وہ کہتا جی بھائی دزماں ہے، ہم کہتے گھر میں سنبھال کے رکھو، ہمیں نہیں چاہیے ایسے لوگ، پہلے بھی تمہارا تھا بعد میں بھی تمہارا ہے، بھائی دزماں ہو یا اس طرح نور الحسن ہو، ہمیں تانا تو تب دینا جب تمہارے بڑے مانتے ہو کہ یہ ہماری دلیل ہے۔ ماسٹر مینو کاڈوی سے پوچھ لو، تجلیات کی پہلی جلد میں لکھا ہے تمام جو وحید الزما وغیرہ جو ہیں، نور حسن وغیرہ جو ہیں، ان کی کتابوں کے مردود ہونے پر تمام اہل حدیث کا جماعت کا عقیدہ قرار دے وہ جو دجال ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی وحید الزما کی بات کرے کو تمہارے بڑوں لکھا مردود ہے، تو پیش کرتا ہے محمود عالم کے بقول دجال ہے۔ ہاں جی، اور کوئی سوال ہے؟ ہم کہتے ہیں بخاری اہل حدیث کو کیا ضرورت پڑی ہے بخاری کے انکار کی؟ میں نے کچھ چند ایک مثالیں تو اپنی تقریر کے اندر بھی دے دی ہیں کہ اللہ کے فضل سے یہ بتاؤ رسالہ کس نے لکھا ہے؟ بعض الناس فی دافع الوسواس، منکروں نے کہ ماننے والوں نے، جن کو پریشانی ہوئی لکھا انہوں نے ہے۔ کہتے ہیں ان کو بخاری سے تکلیف ہے، رسالہ تم لکھتے ہو، دفاع تم کرتے ہو، کہتے ہیں یہاں تک کہہ دیا زکوٰۃ کو ساقط کرنے والے، خدام بین المسلمین، مسلمانوں میں دھوکے فراڈ کے رستے پیدا کرنے والے، یہ فتوے تم پر امام بخاری نے لکھائے، اور جناب دفاع کے رسالے تم نے لکھے۔ تکلیف سانو ہونی ہے، سانو تو خوشی ہوندی سگو کہ اللہ شکر ہے ایسے محدث پیدا کیتے جنہوں نے پول کھولے جو کھلا کسی۔ پھر کہتے عبداللہ بن سیرین نے کہا نبی علیہ السلام نے ایک بار رفع دین کیا پھر نہیں کیا، تو ہم نے تو ثابت کیا اللہ کے فضل سے، پہلے جو ہے وہ تمہارے مذہب کے خلاف ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ رفع روایت بھی صحیح ثابت
نہیں ہے. لم یثبت کے ساتھ امام ابو داؤد کا تبصرہ بھی ھذا حدیث مختصر من حدیث طویل وليس بصحیح علی ھذا اللفظ علی ھذا المعنى. یہ لمبی حدیث کا خلاصہ ہے. یہ حدیث ان لفظوں کے ساتھ اس منہ میں صحیح ہے ہی نہیں ہے. پھر آگے جابر سمرا ہم نے 3 والے پیش کیے ہیں. ایک محمود دیوبندی کے البردوشری سے، ایک والا درس ترمذی سے.